بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینۃ عرشہ و مداد کلماتہ۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد و بارک وسلم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما۔ اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ۔ اور ہم نے انسان کو بہت مشکل میں پیدا کیا، یعنی اللہ رب العزت کا فرمان کہ تم لوگ مشکلات میں سے گزرو گے، تم پہ پریشانیاں آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی، ستایا جائے گا، آزمایا جائے گا، جیسا کہ اللہ فرما رہے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اور ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، کس چیز سے؟ خوف سے، بھوک سے، مال کے کم ہونے سے، کسی پیارے کی وفات سے، رزق کے کم ہونے سے۔ آگے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں خوشخبری سنا دیجیے انہیں جو صبر کرنے والے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سب پریشانیوں میں سے گزرے۔ بعض اوقات اتنا گھبرا جاتے، اتنے پریشان ہو جاتے کہ اللہ رب العزت ان سے مخاطب ہوتے وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ۔ یعنی جب آپ ہر طرح سے آزمائے جاتے مشرکین مکہ کے طعنوں سے، ہر طرح کی پریشانیوں سے، تو اللہ رب العزت انہیں تسلیاں دیتے کہ ہم خوب جانتے ہیں آپ پریشان ہیں، آپ کو گھٹن محسوس ہو رہی ہے لوگوں کی باتوں سے، طعنوں سے، لیکن اے میرے نبی آپ نے گھبرانا نہیں، پریشان نہیں ہونا۔ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا۔ آپ نے صبر کرنا ہے ہر اس بات پر جو یہ کہتے ہیں، اور انہیں چھوڑ دیجئے، مکمل طور پر ان کا معاملہ ہمارے سپرد کر دیجئے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حوصلے میں ہو جاتے۔ کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کام نہیں روکا، کبھی بھی پریشان ہو کر گھر نہیں بیٹھ کے، ہر طرح کی آزمائشوں سے گزرے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھوک برداشت کی، پیٹ پر پتھر باندھے، کئی دن آپ کے گھر چولہا نہیں جلتا تھا، آپ نے صبر کیا، اور آپ کے ساتھی جو آپ پر ایمان لائے ان کی صورتحال بھی ایسی تھی، انہوں نے آپ کا ساتھ دیا، ہر معاملے میں صبر کی عمدہ مثالیں پیش کی۔ جب آپ اپنے صحابہ کے سامنے اللہ کا قرآن پڑھتے تو صحابہ کرام کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہو جاتی، اور جانثار صحابہ نبی کے اشارے پر جان قربان کرنے والے ادخلوا فی السلم کافہ والے صحابہ تھے، کیونکہ ان کی تربیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت اللہ رب العزت نے کی تھی، تو کیا شاندار زندگیاں تھیں ان کی۔ اب ہمارے پاس تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام موجود نہیں، ہمارے پاس اللہ کی کتاب موجود ہے، تو پورے کا پورا قرآن جو ہے وہ نبی علیہ السلام کی تربیت تھی۔ ہم نے اپنا وقت ضائع نہیں کرنا، ہم نے قرآن کو سمجھ کر پڑھنا ہے، اپنی زندگیاں کیسے گزارنی ہے یہ قرآن سے رہنمائی ملے گی ہمیں انشاءاللہ۔ تو ہم نے دیر نہیں کرنی، کہیں ایسا نہ ہو ہمارا وقت ختم ہو جائے اور موت کے بعد میدان حشر میں ہماری زبانوں پر یہ الفاظ ہوں یا لیتنی قدمت لحیاتی، ہائے کاش میں نے اپنی اصل زندگی کے لیے آگے بھیجا ہوتا۔ تو ابھی ہمارے پاس وقت ہے، ہم نے فائدہ لینا ہے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے اپنے اندر صبر کا مادہ پیدا کرنا ہے، اس پہ استقامت اختیار کرنی ہے انشاءاللہ، کہ ہمارے وجود، ہمارے جسم، ہمارے دل و دماغ ایسے ہو جائیں کہ کوئی بھی پریشانی، مصیبت، کوئی بھی تکلیف آتی ہے تو ہم نے اپنے آپ کو اس آیت کے مترادف کرنا ہے کہ الذین اذا اصابتہم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ وہ لوگ جب ان پہ کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ بے شک ہم اللہ ہی کے ہیں اور ہم نے اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔
تو انشاءاللہ صبر بھی آئے گا اور اجر بھی بہترین ملے گا۔ جب بھی کوئی پریشانی آئے کسی بھی قسم کی تو فوراً یہ آیت پڑھنی ہے، انشاءاللہ اس کا رزلٹ آپ کے سامنے ہوگا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل کر لے اور صبر کرنے والوں میں سے ہمیں بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔